السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 22 کا ہم نے آغاز کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ پارے 22 رکوع 3 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ذکراً کثیرا مفعول مطلق لا کر تاکید بتا دی کہ کثرت سے یعنی بہت زیادہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام تم اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ بکرۃ واصیلا بتا رہے ہیں، بکرۃ صبح کے اولین ساعتوں کو کہتے ہیں، اور پھر اصیلا کہتے ہیں شام کے ساعتوں کو، شام کے لمحات کو، شام کے وقت کو۔ اول النہار وآخرہ، یعنی دن کے اول وقت میں اور پھر دن کے آخر وقت میں، یعنی دن کے اول اور آخر وقت سے مراد یعنی کہ دن کے دونوں کناروں کو کہہ کر پورا دن مراد لیا گیا، یعنی پورا کا پورا وقت تم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات بابرکت ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتی ہے۔ یصلی علیکم، صلی یصلی کے بہت سے معنی ہیں، ہم آگے اس کے جب لفظ آئے گا تو اس کی حقیقی جو تفسیر ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ درود پڑھنا، درود کے، نماز کے، اور پھر استغفار کے، اور ساتھ ہی ساتھ دعائے رحمت کے، یہ بہت سارے معنی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے، رحمت نازل فرمانا یہ مراد ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات بابرکت ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتی ہے۔ وملائکتہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فرشتے، تو اس کے فرشتے کیا رحمتیں نازل کرتے ہیں کیا؟ تو اب بتا رہے ہیں وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں مطلب یستغفرون لکم، اور فرشتے کیا ہے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کریں گے تو رحمت نازل کرنے کے معنی ہوں گے، اور وہی صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کریں گے تو استغفار، دعائے مغفرت ہوں گے، اور پھر وہی صلاۃ کی نسبت اگر بندوں کی طرف کریں تو یہ دعا، اور پھر کیا کریں گے کہ ہاں دعا کے معنی اس میں لیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو دونوں معنوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو یرحمکم کے معنی میں ہوگا، اور اگر فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت کریں گے تو یستغفرون لکم کے معنی میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو نکالیں کفر کی تاریکیوں سے، من الظلمات ای الکفر، کفر کی تاریکیوں سے، الی النور ای الی الایمان، نور ایمان کی طرف وہ تم کو نکالیں۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کریں، ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ چلیے یہ بات ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اوپر جو خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، تو ایمان والوں کو جب حکم دیا گیا ہے تو ایمان والا اپنے ایمان کی وجہ سے پہلے سے ہی نور ایمان سے فیضیاب، نور ایمان سے سرفراز ہے پہلے سے ہی، تو پھر اب کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان میں داخل کرنا کیا مطلب؟ حالانکہ ایمان والا پہلے سے ہی مومن ہے، تو یہ جو ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا
صاحب جلالین اس کا جواب دے رہے ہیں لیدیم اخراجہ ایاکم، تاکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہنمائی کیا ہے، نور ایمان میں جب داخل کیا ہے تو ممکن ہے کہ اب جب نور ایمان سے فیضیاب ہیں، نور ایمان سے مشرف ہیں، آگے چل کر آدمی ثابت قدم رہے یا ثابت قدم نہ رہے بلکہ مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ممکن ہے آگے اس کا پھر دوبارہ کفر کی طرف میلان ہو جائے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے ضرور، لیکن پھر یہ وجہ جو بتائی جا رہی ہے کیوں؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ نے تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکالا ہے، ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا ہے، ہر وقت ہر لمحہ یہ تمہاری امداد کرتا رہے، تمہیں کفر کی تاریکیوں سے نکالتا رہے۔ لیدیم اخراجہ ایاکم، تاکہ وہ اس کا جو نکالنا ہے تمہیں کفر کی تاریکیوں سے، تمہیں جو نکالنا ہے وہ اس کا تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، یعنی ہمیشہ وہ کفر کی تاریکیوں سے تم کو نکالتا رہے، یہ معنی ہو۔ تو آگے بات سمجھ میں، تو خلاصہ کیا نکلا؟ پہلے سے ہی ایمان والا ہے، پھر دوبارہ اس کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی طرف لانا، مطلب اس پر ثبات یعنی کہ ثابت قدمی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم منہ تعالی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تحیت میں ان کے اصل دو معنی آتے ہیں، ایک تو سلام اور دوسرا تحفہ، تو دونوں معنی بھی آپ لیں گے، یہاں پر مناسب ہوگا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، تحفہ ہے۔ کب؟ یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اب سلام کہہ کر پھر اس کے بعد پھر وضاحت کیے کہ جس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلامتی اتارے گا۔ کیسے؟ بلسان الملائکۃ، فرشتوں کی زبانی، یعنی فرشتے ان پر کیا ہے، سلام پڑھتے ہوئے، سلام کے تحفے ان پر بھیجتے ہوئے، سلامتی کی دعا کرتے ہوئے فرشتے کیا ہے ان کا استقبال کریں گے، جنت میں ان کو داخل کریں گے، یہ مطلب۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یعنی ان ایمان والوں کے لیے اچھا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اچھا اجر سے مراد هو الجنہ، جنت مراد۔ آگے بتا رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو گواہ بنا کر بھیجا کیا مطلب، اور کس بات پر گواہی؟ تو بتا رہے ہیں علی من ارسلت الیہم، ان لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں، یعنی جن کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ ان کے بارے میں گواہی دیں گے، یہ مطلب ہوگا۔ تو اب ان کے بارے میں گواہی دیں گے، تو اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بتانا اصل مقصد ہے کہ دیکھیں گواہی کون دیتے ہیں؟ جو آدمی جب واقعہ پیش آیا ہے، جب کام ہوا ہے، اس وقت وہاں پر موجود ہو، وہ آدمی گواہی دیتا ہے۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، تو مطلب یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، جو جو اعمال کریں گے آپ کی امتیوں میں سے، آپ ان سب کے اعمال کی کیا ہے گواہی دیں گے۔ اب گواہی کیسے دیں گے؟ تو جیسے دیگر احادیث میں بتایا گیا ہے کہ میری ہر امتی کے اعمال فرشتوں کے ذریعے سے مجھ پر ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مقامات پر بھی بہت ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ تو ایک تو یا تو ممکن یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ساری چیزیں کیا ہے بتا دی ہیں، یا پھر فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امتی کے پیغام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچاتا ہے، وہاں تک ارسال فرمائے جاتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی کے ہر عمل کے بارے میں حضور گواہی دیں گے۔ تو شاہد کا مطلب یہ ومبشراً، اور پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا ہے خوشخبری دینے والا۔ کس کی خوشخبری دینے والا اور کس کو دینے والا؟ پہلے کس کو دینے والا؟ من صدقک، جو آپ کی تصدیق کرے گا، آپ کی نبوت و رسالت کو مانے گا، ہم نے آپ کو اس کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔
کس چیز کی خوشخبری؟ بالجنتی، جنت، یعنی جو آپ کی تصدیق کرے گا، آپ کی نبوت و رسالت کو مانے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو کیا ہے؟ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس کو ڈرانے والا اور کس چیز سے ڈرانے والا؟ دونوں چیزیں۔ تو مُنذِرًا مَنْ كَذَّبَكَ، یعنی جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کو ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ کس چیز سے؟ بالناری، آگ سے ڈرانے والا بنا کر۔ چلیے اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں یہاں پر دیکھیں کیا کیا آئی ہیں۔ ایک تو شاہد اور مبشراً نذیراً، 3 ہو گئے۔ آگے اور بتا رہے ہیں وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وداعیاً الی اللہ، بلانے والا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف مطلب الی طاعتہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ وسراجا منیرا، بتا رہے ہیں کہ روشن چراغ، منیر کے معنی ہے کہ روشن کرنے والا، تو روشن کرنے والا چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ای مثلہ، یعنی اس کی طرح، فی الاہتداء بہ، کہ جب تاریکی ہوتی ہے تو جیسے لوگ اس چراغ کی روشنی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اپنی چیزیں معلومات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ راستہ معلوم کرتے ہیں، صحیح چیزیں غلط چیزوں کی کیا ہے؟ تمیز حاصل کرتے ہیں اندھیرے میں چراغ کی روشنی کے ذریعے سے۔ تو ویسے ہی کیا ہے؟ آپ کے ذریعے سے لوگ کیا ہے؟ ایمان کی رہنمائی حاصل فرماتے ہیں، ایمان کی رہنمائی آپ کے ذریعے سے لوگ حاصل فرماتے ہیں۔ تو ہم نے کیا ہے؟ آپ کو سراج منیر یعنی روشن کرنے والا چراغ بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو روشن کرنے والا چراغ مطلب یعنی نور، آپ خود سراپا نور ہے، تو آپ کی جو بھی پیروی کرے گا، جو بھی اتباع کرے گا، یا پھر جو بھی آپ کے احکامات پر عمل کرے گا، تو وہ کیا ہے؟ اس کو بھی نور ایمان سے سرفرازی عطا کی جائے گی۔ تو جیسے چراغ خود روشن ہوتا ہے، وہ خود روشن ہو کر لوگوں کو روشنی عطا کرتا ہے، تو ویسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور اس نور کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور سے نور ایمان حاصل فرما رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے، سراج، چراغ کہہ کر بیان کیا گیا ہے، حالانکہ شمس یعنی سورج آپ کی صفت بیان نہیں کی گئی، حالانکہ دیکھیں گے کہ چراغ سے بھی زیادہ روشنی کس کے اندر ہوا کرتی ہے؟ سورج کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو مناسب یہ تھا کہ سورج سے آپ کو تشبیہ دیتے، لیکن بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو چراغ کو بطور تمثیل کے آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چراغ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چراغ سے دوسرے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، برخلاف سورج کے کہ سورج سے کئی دوسری چیزیں روشن نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی وجہ سے کہ یہاں پر جو چراغ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وجہ اس کی یہ بتانا ہے کہ حضور نور ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان آپ سے نور حاصل کیے ہیں، نور ہدایت حاصل کیے ہیں، اور پھر حضور سے اور صحابہ سے سارے کے سارے امت محمدیہ کیا کرتے ہیں؟ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، نور ہدایت کیا ہے؟ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا گیا، شمس کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ روشنی اس میں زیادہ ہے اور معنی اس میں زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ایک حکمت یہاں پر بتانا اصل مقصد یہ تھا، تو اس لیے سراج کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چلیے وبشر المؤمنین، آگے بتا رہے ہیں آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ہے؟ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا فضل عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ هو الجنہ، وہ ہے جنت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے کہ جنت ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے ان باتوں میں، فیما، ان باتوں میں، یخالف شریعتک، جو باتیں کہ آپ کی شریعت کی مخالفت میں آتی ہیں، یعنی کافروں کی وہ باتیں جو آپ کی شریعت کی مخالف ہیں، شریعت کے خلاف میں آتی ہیں، منافقوں کی وہ باتیں جو شریعت کے خلاف میں آتی ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو ہرگز مت مانیے، ان باتوں کی پیروی مت کیجیے۔ فیما یخالف شریعتہ کا جو قید لگائے ہیں، وجہ اس کی یہ، شریعت کے مطابق اگر ہے تو ان کی باتیں ماننا یا ماننا تصور ہی نہیں، عمل جو کریں گے شریعت کی باتوں پر عمل کریں گے،
رہا مسئلہ اگر شریعت کی مخالفت میں اگر وہ باتیں کرتے ہیں تو اب حکم دیا گیا ہے شریعت کی مخالفت میں جو باتیں کی گئی ہیں تو کافروں کی باتیں منافقوں کی باتیں ہرگز آپ تسلیم مت کریں، ان کی اطاعت مت کریں۔ مطابق ہیں تو ان کی باتوں کو چھوڑ کر آپ شریعت کا حکم ہونے کی حیثیت سے کیا کریں، آپ باتوں کو مانیں اور پھر شریعت کے احکامات کی وجہ سے آپ عمل کریں۔ ودع اذاہم، آگے بتا رہے ہیں، اور ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی جو اذیتیں ہیں، کیا کیجئے آپ ان کی اذیتوں کو، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے۔ اترک اذاہم لا تجازہم علیہ الا ان تؤمر فیہم بامر، آپ ان سے ہرگز بدلہ مت لیجیے، لا تجازہم علیہ، اس تکلیف کی وجہ سے آپ ان سے ہرگز بدلہ مت لیجیے، کب تک، الا، یہاں تک کہ ان تؤمر فیہم، ان کے بارے میں بامر، حکم الہی کے ذریعے سے یا پھر وحی الہی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا جائے، اس وقت تک آپ ان کو درگزر کرتے رہیے، ان کی تکلیفوں کو آپ کیا ہے چھوڑ دیجئے۔ جب حکم الہی آئے گا اس وقت کیسے انداز میں بدلہ لینا ہے، کیسے ان کو سزا دینا ہے، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تفصیلات بیان کر دی جائیں گی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، فہو کافیک، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے، مطلب بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ سے حضور بھروسہ کرتے ہی ہیں لیکن ثابت قدمی، ایک تو یہ، دوسرا یہ امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اللہ کی ذات ہمیشہ ہر کام میں آپ کے لیے کافی۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے، محافظ کے اعتبار سے، ذمہ دار کے اعتبار سے، نگہبان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ مفوضا الیہ، تو لہذا کیا کیجئے کہ آپ سارے کے سارے کام اس کے حوالے کر دیجئے، اپنے سارے کے سارے کام کیا ہے، آپ اس کے حوالے، اس کے سپرد کر دیجئے۔ چلیے یہاں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور پھر حضور کی عظمت جو شان ہے اور حضور کے جو اوصاف ہیں ان میں سے چند اوصاف کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے احکامات کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور آگے یاد رکھیں کہ احکامات کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم تفسیر کے دوران بیان کرتے چلے جائیں گے۔ چلیے بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم ایمان والوں سے، ایمان والی خواتین سے نکاح کرو، نکحتم المؤمنات، اے ایمان والی خواتین سے جب تم نکاح کرو، ثم طلقتموہن، نکاح کرنے کے بعد پھر تم کیا کرو، ان کو طلاق دے دو، کب، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے اگر ایمان والی خواتین سے نکاح کے بعد اگر طلاق دے دیں تو اب حکم بتایا جا رہا ہے کہ فما لکم علیہن من عدۃ، تو ان پر وہ جو ایمان والی خواتین ہیں جو طلاق جن کو دے دی گئی ہے تو صحبت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی کسی قسم کی عدت نہیں ہے۔ اب ان تمسوہن بتا رہے ہیں، وفی قراءۃ تماسوہن بھی پڑھا گیا ہے، تماسوہن ای تجامعوہن، یعنی بیویوں سے صحبت کرنے سے پہلے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا، مفہوم آیت کا کیا ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے طلاق نکاح ہونے کے بعد، صحبت ہونے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، نکاح ہونے کے بعد اگر طلاق دے دے تو یہ بات تو طے ہے کہ بیوی پر عدت گزارنا نہیں ہے۔ عدت جو گزاری جاتی ہے اس میں کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت جو بتائی جاتی ہے کہ عدت کا اصل مقصد کیا ہے، استبراء رحم، کہ اگر شوہر جو طلاق دیا ہے یا پھر متوفی عنہا ہے یا پھر کوئی اور طریقے سے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس بیوی کے رحم میں شوہر کا بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات معلوم ہونے کے لیے کیا ہے، یہ عدت رکھی گئی ہے۔ اس عدت کے دوران کیا ہے، دوسرا نکاح کرنا یا پھر دوسرے سے صحبت کرنا کیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ تو اصل عدت کا مقصد کیا ہوتا ہے، استبراء رحم۔ تو اب چونکہ یہاں پر صحبت ہی نہیں ہوئی ہے، خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا اب استبراء رحم کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بتا رہے ہیں فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ایسی خواتین کے نکاح ہونے کے بعد خلوت صحیحہ، صحبت ہونے سے پہلے اگر طلاق دے دے تو ان خواتین پر کیا ہے، عدت نہیں ہے۔ تحصونہا بالاقراء وغیرہا، کہ وہ خواتین کیا ہے، تم ان کو اس عدت کو شمار کرو گے
کیسے؟ قروء کے ذریعے سے یا پھر مہینوں کے ذریعے سے، جیسے بتایا گیا۔ اگر عورت ایسی ہے کہ حیض آتا ہے تو اس کے اعتبار سے، اور اگر حیض نہیں آتا تو مہینوں کے اعتبار سے۔ تو یہ جو تفصیلات بتائی گئی ہیں تو تفصیلات کے اعتبار سے جو ہم بعض تفصیلات تو کیا ہے پارے 2 میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور بعض تفصیلات کا ہے وہاں پر پارے 28 میں ہم نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو بہرحال عدت جو شمار کی جاتی ہے 2 طریقوں سے، یا تو طہر یا حیض کے ذریعے سے، یا پھر کیا ہے مہینوں کے ذریعے سے عدت شمار کی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے بھی عدت شمار کریں تو بہرحال یہ وہ عورت کے صحبت سے پہلے جس کو طلاق دے دی گئی ہو تو اس کو عدت نہیں ہے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں البتہ ایک چیز یہ بیان کی جا رہی ہے کہ طلاق دے دیے ہیں، طلاق دینے کے بعد اب دونوں کے درمیان جدائی تو ہو جائے گی، جدائی ہونے سے پہلے بتا رہے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ، تم ان کو کیا کرو، ایسی چیزیں دو کہ جس کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ متاع یمتع تمتیع کے معنی آتے ہیں فائدہ پہنچانا، تو تم ان کو ایسی اعطوہن ما یتمتعن بہ، یعنی ان طلاق شدہ بیویوں کو ایسے سامان دو، ایسی چیزیں عطا کرو کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کب؟ ان لم یسمی لہن اصدقۃ، جب کہ کیا ہے ان کو نکاح کے وقت میں ان کا مہر بیان نہ کیا گیا ہو۔ نکاح کے وقت میں اگر مہر بیان نہ کیا گیا ہو تو ان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد شوہر کیا کرے، ان کو تھوڑا سا مال دے دے، مدد کر دے، تاکہ طلاق کے بعد ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہوا ہے، یعنی کیا نہیں ہوا ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے، وَإِلَّا، ورنہ مطلب اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے فَلَهُنَّ نِصْفُ الْمُسَمَّى، تو بتا رہے ہیں کہ صحبت سے پہلے، ہم مصری سے پہلے چونکہ طلاق ہوئی ہے تو طلاق ہونے کے وجہ سے کیا ہوگا، نکاح کے وقت جو مہر مقرر کیا گیا ہے اس کا آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں، تو خلاصہ کیا نکلا دیکھیں کہ اگر پہلے بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی صحبت سے پہلے طلاق دے دے، طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن عورت پر عدت گزارنا نہیں۔ لیکن طلاق دینے والا جو شوہر ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیے تھے تو اس کا آدھا حصہ آدھا جو مہر ہے وہ بیوی کو عطا کر دیں گے، دے دیں گے۔ اگر مقرر نہیں کیے تھے تو بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسا مال ان کو دے دیں جو کیا کرنا ہے، بیوی کو اس کی ضروریات پوری کرنے میں مدد حاصل ہو سکے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وقت قالہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، وعلیہ الشافعی، اسی پر امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک ہے۔ تو اب یہ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس ہوا۔ احناف بتاتے ہیں اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہے تو کیا کریں گے، آدھا مہر ادا کر دیں گے صحبت سے پہلے اگر طلاق دے تو۔ احناف کے پاس یہ حکم ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو اب کیا کریں گے، مہر مثل جو خاندان میں جو جس طرح مہر دیا گیا تھا اس کے اعتبار سے مہر مقرر ہوگا اور پھر اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یہ ایک بات تھی۔ اب 2 چیزیں، اگر مہر پہلے سے ہی ادا کر دیے ہیں تو اب کیا ہے کہ کچھ ایسا مال بیوی کو دے دیں طلاق دینے کے بعد تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو اب اگر پہلے سے ہی ادا کیا ہے تو اب ایسی صورت میں طلاق کے بعد کچھ مال دینا واجب سمجھا جائے گا۔ پہلے سے ادا نہیں کیا ہے بلکہ مہر مؤجل رکھا گیا تھا تو لہٰذا اب کیا کرے، آدھا مہر دے کر فوری طور پر اس کو رہا کر دے، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آگے بات سمجھ میں کہ یہ جو فمتعوہن میں جو حکم دیا گیا ہے، بعض مقامات پہ یہ حکم کیا ہے استحبابی ہے، بعض صورتوں میں یہ حکم کیا ہے ایجابی ہے، واجب ہے بعض صورتوں میں اور بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ تو بہرحال اگر امام شافعی چونکہ صاحب کتاب امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ شافعی المسلک ہیں تو اس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر مہر مقرر نہ کیا گیا تھا نکاح کے وقت تو ایسی صورت میں کیا ہے، طلاق کے وقت میں کیا ہے، مال دینا واجب ہو جائے گا۔ اگر مہر مقرر کیا گیا تھا تو آدھا مہر ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس۔ پھر بتا رہے ہیں وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تم ان کو کیا کرو، اچھے انداز میں ان کو آزاد کر دو، یعنی خلو سبیلہن من غیر ضرار، بغیر کسی نقصان پہنچائے کہ کیا ہے ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، یعنی ایک طلاق دے کر ان کو روکے رکھ کر ان کو نقصان مت پہنچاؤ،
بغیر کسی نقصان کے ان کو کیا ہے آسان انداز میں ان کو آزاد کر دو، یعنی طلاق دے کر پورا ہی ان سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ جی ابھی جو بات بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ وہی امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک ہے۔ احناف کے پاس بھی جو بتا دیے کہ اگر نکاح کے بعد طلاق سے پہلے، نکاح کے بعد صحبت صحیحہ سے پہلے اگر آدمی طلاق دے دے تو نصف مہر دیا جائے گا، مہر کا آدھا حصہ دیا جائے گا احناف کے پاس۔ اب یہ جو فمتعوہن حکم دیا جا رہا ہے، جیسے بھی بتائے کہ یہ حکم کیا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے، یعنی طلاق کے بعد بیوی کو کچھ امداد کر دینا اپنی طرف سے، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک جوڑا کپڑے میں کیا آتے ہیں، چادر، لباس ایسا جو جسم کو چھپا سکے، اور ایسی چادر کہ پورے جسم کو کیا ہے آسانی سے پردے میں رکھ سکے، ایسے یعنی مختصر طور پر اس کا جو لباس ہے یا پھر دیگر مال کے ذریعے سے اس کی ضروریات ہے وہ پورا کر سکے، ایسی کچھ امداد کرنا بیوی کو، یہ بعض صورتوں میں مستحب ہے، بعض صورتوں میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ تین صورتوں میں واجب ہے، ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر ہم اس طریق سے پہلے طلاق دے دی جائے تو طلاق کے وقت پورا مہر دینا ضروری ہے۔ ابھی بتایا کہ فلاحن نصف المسمى، امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس بھی کیا ہے آدھا مہر ہی دیں گے، لیکن فرق کیا ہے، آدھا مہر کے ساتھ ساتھ جب طلاق دے دیے ہیں تو طلاق کے بعد کیا کریں گے کہ اس میں مزید بیوی کو کچھ اور دے کر رہا کریں گے، تو کچھ اور دے کر رہا کرنا ان کے پاس کیا ہے ایجابی حکم میں رکھا گیا ہے، یعنی واجب ہے ان کے پاس۔ احناف بیان کرتے ہیں کہ بعض صورتوں میں کیا ہے اس میں مستحب ہے، کیسے، جیسے ابھی بتائے اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیا ہے اس میں کہ اگر پہلے نکاح کے وقت مہر نہیں دیا تھا اب دے رہا ہے تو لہٰذا مہر دینے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ مدد کرنا یہ مستحب ہے، اب اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ پہلے مہر ادا کر دیا ہے تو اب کیا ہے اس کو کچھ امداد کرتے ہوئے کچھ پیسے یا پھر اس کی ضرورت کی چیزیں دے دینا کیا ہے اس میں اس پر واجب ہو جائے گا، تو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ چلیے آگے ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن ای مہورہن، اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، انا احللنا لک، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے، آتیت اجورہن کہ جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اجور اجر سے مراد مہر ہوگا، یعنی آپ جن کے مہر ادا کر دیے ہیں ان بیویوں کو ہم نے آپ کے لیے کیا ہے حلال کر دیا ہے۔ وما ملکت یمینک، اور پھر وہ کہ آپ کے سیدھے ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، یعنی آپ کی جو باندیاں ہیں، وہ باندیاں مما افاء اللہ علیک، کن میں سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غنیمت کے طور پر آپ کو عطا فرمایا ہے، یعنی مال غنیمت کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں تو مال غنیمت اصل دیکھیں کہ افا یفی یہ جو لفظ آتا ہے، یہ لفظ اصل معنی ہے کہ کفار پر غلبہ حاصل کر کر، کفار سے معاہدہ کر کر یا پھر مصالحت کر کر جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے جنگ کے بغیر، کفاروں سے مصالحت کر کر یا پھر معاہدے کر کر جو مال حاصل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مال فی۔ اس کے تفصیلی احکامات الحمدللہ ہم کیا ہے پارے 28 میں بیان کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مال فی میں جو باندیاں آپ کے پاس آئی ہیں، تو مال فی یہاں پر ایک کیا ہے قید اتفاقی ہے، یہ ظاہر نہیں کہ مال فی کے ذریعے سے ہی آئے تو یہ حکم ہوگا، ایسا نہیں، چاہے مال فی میں آئے، مال غنیمت میں آئے، خریدنے سے آئیں یا پھر کسی کے ہبہ کرنے تحفہ دینے سے آئیں، تو کسی بھی صورت میں ہو آپ کی ساری باندیاں کیا ہے ہم نے آپ پر حلال کر دی ہیں۔ من الکفاری، کافروں کی طرف سے جو مال فی میں آئی ہیں، بالسبی قیدی بن کر، کا صفیہ و جویریہ، جیسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو جیسے یہ لوگ پہلے باندیاں بن کر آئی تھیں، بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آزاد کیے، آزاد کرنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے ان سے نکاح فرمایا۔ تو اب یہاں پر چونکہ نکاح سے پہلے ان کی کیا حالت تھی، باندیوں کی حالت تھی ان کی، نکاح سے پہلے تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حاشیے میں بتا رہے ہیں اور دیگر شارحین بھی بتاتے ہیں کہ مناسب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کے بجائے ان باندیوں کا ذکر کریں کہ جن سے حضور نے نکاح نہیں کیا۔ کون کون سے ہیں بتا رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ ہے،
حضرت ماریہ قبطیہ ہے، یہ آپ کی باندیوں میں سے، اور حضرت ریحانہ ہے آپ کی باندیوں میں سے ہیں، لہذا حضور نے ان سے نکاح بھی نہیں کیا ہے، تو مما افا اللہ علیہ کا اس میں حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کی بجائے کیا مثال دیں؟ حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ، یہ مثال دیں تو زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے آپ کی وہ بیویاں کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، اور آپ کی باندیاں بھی ہم نے آپ کے لیے کیا ہے حلال کر دی ہیں۔ یہ ایک اب بتا رہے ہیں وہ بناتی عمی کا، آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بناتی عماتی کا، اور آپ کے پھوپھو کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کے خالہ کی بیٹیاں، اللتی حاجرنا معک، وہ بیٹیاں کہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں وہی آپ کے لیے کیا ہے حلال ہیں۔ تو چونکہ کیا ہے بناتی عمی کا لفظ آیا ہے، آپ کے کیا ہے چچا کی بیٹیاں، تو چچا کی بیٹیوں میں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بھی آتی ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان سے نکاح کیے ہیں کیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ شرط جو لگائی گئی ہے کہ حاجرنا معک، آپ کے ساتھ ہجرت کی ہوں تو ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ام ہانی جو ہے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ روایتیں بہت ساری بتائی جاتی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیے تھے، لیکن حضرت ام ہانی نے اس آیت کی طرف یہ آیت پڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کہ اس قید کی وجہ سے میں آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، حاجرنا معک۔ تو بہرحال بہت ساری روایتیں آتی ہیں، اس میں تفصیلی گفتگو ہے، ہم کسی اور موضوع پر کسی اور مقام پر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں، اور آپ کی ماموں اور آپ کی کیا ہے خالہ کی جو بیٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری بیٹیوں میں آپ کے ساتھ جو ہجرت کی ہیں ان سے نکاح جائز ہے، ان کو ہم نے آپ پر حلال کیا ہے، حلال کر دیا ہے۔ بخلاف من لم یہاجرنا، برخلاف ان کے جو آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی ہیں تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بات، آگے بتا رہے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً۔ یہ دیکھیں دراصل یہ جو حاجرنا معک کا جو لفظ آیا ہے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ دیگر مسلمانوں کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ چاہے جو محرمات نکاح جیسے پارے 4 میں جامعہ انوارے کے زیر اہتمام ہی جو ہم پارے 4 سورہ نساء میں جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کی آپ مزید وہاں پر تفصیلات دیکھ لیں کہ محرمات نکاح جو ہے کہ کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے نکاح کرنا جائز ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ محرمات نکاح میں ان کا تذکرہ وہاں پر نہیں کیا گیا تھا، تو معلوم ہوا وہ کیا ہے ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو لہٰذا عام مرد حضرات کے لیے عمومی حکم دے دیا گیا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص کیا حکم ہے کہ جو یہ 4 جو خاص طور پر جو چچا کی، پھوپھو کی، خالہ کی اور ماموں کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہجرت کریں گی ان سے ہی آپ نکاح کر سکیں گے، جو آپ کے ساتھ ہجرت نہ کی ہوں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ تو ایک بات اب آگے چونکہ اور بہت ساری باتیں آئیں گی تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، احکامات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے تھوڑے سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ بعض چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہیں، ان خصوصیات میں امت محمدیہ شامل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہیں، یہ حضور کی اہمیت اور پھر حضور کی خصوصیت کے ساتھ اس کو ان احکامات کو رکھا گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے احکامات الگ ہیں، ان کے اپنے اپنے مقامات پر احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ چلیے اب ایک چیز بتا رہے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور ایک ایمان والی عورت، اگر وہ ایمان والی عورت خود اب اپنے آپ سے اپنی طرف سے اپنا پورا جسم کیا ہے للنبی، اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہبہ کر رہی ہے، یعنی خود سے حضور کو ہبہ کر رہی ہے۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایطلب نکاحھا بغیر صداق، بغیر مہر کے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں حضور، تو ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز۔ پھر ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھ لیں مسئلہ کیا ہے، ایمان والی عورت اگر وہ خود سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دے، اپنا خود سے کیا کر دے، وہ اپنے آپ کو حضور کے لیے ہبہ کر دے،
حضور ارادہ کریں اس عورت سے نکاح کرنے کا تو یہ بھی کیا ہے بغیر مہر کے نکاح کرنا حضور کے لیے جائز ہے۔ تو دو چیزیں اس آیت میں خصوصیت بیان کی گئی، دو خصوصیتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اصل حکم جو دیا گیا ہے، حکم کیا ہے؟ اگر عورت اپنے نکاح کے وقت میں نکاح کے لیے ہبہ کا لفظ استعمال کرتی ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ عورت نکاح کے وقت اگر نکاحتو کی بجائے یعنی میں آپ سے نکاح کی یہ کہنے کی بجائے وہبتو میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دی، اگر یہ لفظ استعمال کرے تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ عام حکم تو یہ دیا گیا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہبہ سے حضور پاک علیہ السلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہبہ اگر ہو، حضور اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں، شرط رکھی گئی ہے حضور اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اب یہ نکاح کیا ہے منعقد ہو سکتا ہے، نکاح مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ بغیر صداقن، ایک تو یہ خصوصیت ہوئی کہ ہبہ کے ذریعے سے نکاح ہونا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسری چیز بغیر مہر کے نکاح کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اگر آپ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی وجہ سے آپ بغیر مہر کے اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ بغیر مہر کے آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ رخصت اجازت آپ کو ہے۔ لیکن یہ اجازت اور رخصت ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے نکاح حضور پاک علیہ السلام کیے ہیں ان سارے کے سارے ازواج مطہرات کے مہر آقا علیہ السلام ادا کر دیے ہیں۔ حالانکہ حضور کے اختیار تھا، اگر ہبہ کی ہوئی جو عورت ہے حضور کو جو اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہے تو بغیر مہر کے اس سے نکاح کرنا حضور کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی حضور پاک علیہ السلام کیا ہے اس کو اس بیوی کا کیا ہے مہر ادا فرما دیے ہیں۔ تو یہ جو احکامات ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، اب بتا رہے ہیں دیکھو کہ یہ احکامات خاص آپ کے لیے ہیں، دیگر ایمان والوں کے علاوہ جو ایمان والے دوسرے ہیں ان کے لیے حکم نہیں، بلکہ یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ کہ کیا کیا احکامات؟ النکاح بلفظ الحبۃ، لفظ ہبہ سے نکاح کا منعقد ہونا، یہ آپ کی خصوصیات ہے۔ کوئی دوسرے اگر نکاح کے معاملے میں نکاح کے وقت اگر ہبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، حضور کی یہ خصوصیت۔ من غیر صداق، بغیر مہر کے نکاح ہونا، اگر حضور کو اختیار ہے کہ بغیر مہر کے اگر حضور کسی عورت کو طلب کریں نکاح میں لے لیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ عامۃ المسلمین کے لیے حکم ہے کہ ان کا اگر بغیر مہر کے نکاح کریں گے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر شوہر پر واجب ہو جائے گا، اگرچہ مہر بیان نہ کیا ہو تب بھی کیا ہے مہر واجب ہو جائے گا۔ حضور پر یہ مہر واجب نہیں تھا لیکن حضور پاک علیہ السلام کیا ہے پھر بھی مہر سب کا ادا کر دیے۔ چلیے تو آپ کی خصوصیتیں کیا ہے بتا دیے۔ اب ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے بتا رہے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ہم ان پر کیا مقرر کیے ہیں، کیا فرض کیے ہیں۔ ما فرضنا علیہم یعنی ان پر یعنی ایمان والوں پر ہم نے کیا فرض کیا ہے، مقرر کیا کیا ہے، کن کے بارے میں؟ فی ازواجہم، ان کے بیویوں کے بارے، یعنی ایمان والوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں سلسلے میں ہم نے جو ان پر مقرر کیا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ کیا کیا اب بتا رہے ہیں کہ من الاحکام، جو احکامات ہم نے مقرر کیے ہیں کیا کیا ہے؟ بِأَن لَا يَزِيدُوا عَلَىٰ 4 نسبۃ، 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہ کرنا، یہ ہم نے مقرر کیا اور پھر ہم اس کو اچھی طرح واقف ہیں۔ اور پھر وَلَا يَتَزَوَّجُوا إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ، اور پھر وہ ایمان والے نکاح نہیں کریں گے مگر ولی کی اجازت سے، گواہوں کی موجودگی میں اور مہر کے ساتھ۔ تو یہ جو احکامات ہیں ہم نے کیا ہے مقرر کر دیے ہیں اور ہم ان احکامات سے واقف ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے ماننے والے حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ ہے آپ کے مسلک کو ماننے والے ہیں، تو 2 چیزیں یہاں پر جو لائے ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہے، جو ایک تو ولی کی اجازت سے نکاح کرنا ایک یہ، اور دوسرا مہر کے ساتھ نکاح کرنا، یہ 2۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس یہ 2 چیزیں کیا ہے نکاح کے لیے اہم ضروریات میں سے، ولی کی اجازت ہونا اور پھر مہر کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ بغیر مہر کے نکاح کیا ہے ان کے پاس منعقد نہیں ہوتا۔ احناف کے پاس نکاح منعقد ہو جاتا ہے مہر بیان نہ کریں تو، لیکن کیا ہے شرط کیا ہوگی کہ مہر مثل ان پر مقرر کیا جائے گا۔ مہر کیا ہے، اب اس کی مقدار کیا ہے، یہ تو فقہ کی کتابوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سر دست چونکہ یہاں پر امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی مسلک ہے اور پھر امام اعظم کا بھی مسلک ہے، تو مختصر طور پر ہم بیان کریں گے کہ مہر امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ثمن
بننے کے قابل ہو اس کو مہر میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز جو ثمن بننے کے قابل ہو، ثمن یعنی بازار کی جو قیمت ہوا کرتی ہے، بننے کے قابل ہو تو وہ کیا ہے، اس مہر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسے مہر میں ادا کیا جا سکتا ہے، بازار کی جو قیمت ہوا کرتی ہے، جو یعنی سامان کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے، مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم مقرر کی گئی ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو 10 درہم جو اس کے کہاں سے نکالے ہیں یہ 10 درہم، یہ ساری تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں یا پھر فقہ کی کتابوں میں آپ لوگ مطالعہ کر لیں۔ تو بہرحال امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس مہر کی کم سے کم مقدار مقرر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 10 درہم کی مقدار مقرر ہے۔ تو 10 درہم جو ہوا کرتا ہے اس میں کیا ہے، حالات کے اعتبار سے اس میں کیا ہے کمی زیادتی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جیسے امام احناف کے یہاں پر جو علاقہ ہے، یہ جو دکن کا جو علاقہ ہے، یہاں جو اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ کس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جامع نظامیہ کے اعتبار سے اہل خدمات شرعیہ میں اس کی تفصیلی احکامات ہیں، آپ اس کو مطالعہ کر لیں، وہاں پر کتنی مقدار ہوگی 10 درہم کی پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو وہاں مل جائے گی پوری بات۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وفی ما ملکت ایمانہم۔ ہاں چلیے، تو بات کیا چل رہی تھی کہ شوہروں پر بیویوں کے سلسلے میں ہم نے کیا مقرر کیا ہے، کیا فرض کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو بیویوں کے سلسلے میں شوہروں پر کیا واجب ہے وہ بتا دیے۔ وفی ما ملکت ایمانہم، ان کے اپنے باندیوں پر، باندیوں کے سلسلے میں ان کے اپنے آقاؤں پر کیا واجب ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ من الایماء بشراء وغیرہ، اب وہ باندیاں چاہے خرید کر اپنی باندی میں لے لیے ہوں یا پھر کسی کے ہبہ کرنے سے یا پھر کوئی اور طریقے سے وہ ان کی باندی بنی ہوں، لیکن بہرحال سارے کے سارے احکامات ایک جیسے ہیں۔ سب کے احکامات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے سلسلے میں بھی احکامات مقرر کیے ہیں اور باندیوں کے سلسلے میں بھی احکامات مقرر کیے ہیں۔ بِأَن، اس طور پر کہ تَكُونُ الْأَمَةُ مِمَّن تَحِلُّ لِمَالِكِهَا، یعنی باندی اسی صورت میں باندی کے احکامات آقا پر واجب ہوں گے، کب؟ جب کہ وہ باندی اپنے آقا کے لیے حلال ہو۔ بِأَن تَكُونَ الْأَمَةُ، باندی ایسی صورت میں مِمَّن تَحِلُّ لِمَالِكِهَا، کہ کیا ہو، اپنے مالک یعنی اپنے آقا کے لیے وہ باندی حلال ہو۔ تو اپنے آقا کے لیے کون سی باندی حلال ہوتی ہے؟ مسلمان اگر آقا ہے تو مسلمان کے لیے مسلمان یا پھر اہل کتاب، کل کتابیتی، جیسے کہ کتابیہ ہے۔ اگر باندی کتابیہ ہے تو مسلمان آدمی کے لیے اس کے وہ کیا ہے، حلال ہے۔ بخلاف المجوسیتی والوثنیتی، آگ کی پوجا کرنے والی اگر باندی ہے، وثنیہ بت پرست ہے باندی، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان مالک کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری چیز وَأَن تَسْتَبْرَأَ قَبْلَ الْوَطْءِ، صحبت کرنے سے پہلے کیا ہے، استبراء رحم ہو جائے، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک تو حضور پاک علیہ السلام کے جو خاص احکامات ہیں وہ بھی بتا دیے، اور ایمان والوں کے لیے جو خاص احکامات ہیں وہ بھی بیان فرما دیے۔ یہ ساری چیزیں یہ جو حضور کے لیے جو خاص طور پر باتیں بتائی گئی ہیں کیوں ہیں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ضِيقٌ فِي النِّكَاحِ، ہم نے یہ سہولت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ نکاح کرنے میں آپ کو کوئی تنگی نہ ہو، نکاح کرنے میں آپ کو کوئی سی قسم کی دشواری نہ ہو، اسی لیے ہم نے کیا ہے آپ کے لیے خاص طور پر یہ سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ لِكَيْ لَا یہ متعلق بما قبل ذالک، تو اس کا یہ جو لِكَيْ لَا ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو بتا رہے ہیں اس کا تعلق یا تو خالصتاً لک، یہ جو شبہ فعل ہے اس سے اس کا تعلق جوڑیں گے تو معنی کیا ہوں گے؟ یہ احکامات خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اتارے ہیں تاکہ نکاح کرنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، یہ ایک بات ہو گئی۔ اگر اس کا تعلق خالصتاً سے جوڑیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا، اگر اس کا تعلق قد علمنا سے اگر جوڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے ایمان والوں پر کیا کیا بیویوں کے سلسلے میں مقرر کیا ہے ہم جانتے ہیں، تاکہ آپ کو اس معاملے میں حرج نہ ہو، دشواری نہ ہو، تو یہ ترجمہ ہوگا۔ قد علمنا سے اس کا اگر تعلق جوڑیں گے تو ترجمہ ایسا، اور پھر خالصتاً سے اس کا اگر تعلق جوڑیں گے تو حضور پاک علیہ السلام سے، جیسے کہ صاحب جلالین یہاں پر خالصتاً سے تعلق جوڑ کر بتا رہے ہیں تاکہ ہم نے یہ احکامات خاص طور پر آپ کے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ آپ کو نکاح کرنے میں دشواری نہ ہو، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ کو نکاح کرنے کے سلسلے میں
آپ کو دشواری نہ ہو. وکان اللہ غفوراً، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے. فیما یعسر التحرز عنہ، یعنی ایسے کاموں میں کہ جس سے بچنا دشوار ہے، یعنی دشوار ہونے کی وجہ سے ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بخشنے والا ہے. رحیماً بالتوسعۃ فی ذلک، اس معاملے میں وسعت اور پھر کشادگی پیدا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. چلیے اب یہاں سے ایک نیا مفہوم، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک نیا حکم بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ حضور، یہ ایک بات تو طے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت 9 بیویوں سے آپ کیا ہے 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں. 9 بیویوں کی کون کون سی ہیں ہم نے وہاں پر پارے 21 کے آخر میں ہم نے کیا ہے بیان فرما دی. صرف 11 ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 11 ازواج میں سے ان دونوں کا نکاح حضور سے پہلے ہو گیا تھا. باقی کے 9 جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت، حضور کے پردہ فرمانے کے وقت کیا ہے وہ لوگ باحیات تھے. ان سب کا انتقال جو ہے کیا ہے وصال حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا ہے. تو بہرحال 9 ازواج مطہرات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا حکم تھا، کیا طریقہ تھا کہ آپ نے ہر ایک کی کیا ہے باری مقرر کر دی تھی، اور پھر ہر ایک کے لیے جو نان نفقے کا معاملہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بانٹ دیے تھے. تو اب باری مقرر کرنے کے بعد پہلی چیز تو یہ کہ 2 باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ باری مقرر کرنا حضور پر واجب تھا کہ جو جس کی باری ہے آپ اس کے حساب سے اس کے پاس ہی تشریف لے جائیں. یہ پہلے آپ پر واجب تھا. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ واجب آپ پر نکال کر آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا. لہٰذا آپ کیا کرتے، کسی کی اجازت لے کر کسی دوسری خاتون کے پاس، دوسرے ازواج مطہرات کے پاس آپ چلے جاتے تھے، تو کسی اور کے پاس کیا ہے رات وہاں پر گزارا کرتے تھے. تو ایسے پہلے آپ پر واجب تھا، لیکن کیا ہے بعد میں آپ کو کیا ہے اختیار دے دیا گیا تھا. اسی لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر رسیدہ تھیں تو ان سے اجازت لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزارا کرتے ان کے باری کے وقت میں. تو بہرحال ایسی تفصیلات. تو یہ جو باری کا جو معاملہ ہے، تو اب یہاں پر آیتیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ جو آیت آ رہی ہے اس آیت میں باری کے سلسلے میں حضور کے لیے کیا احکامات تھے اور حضور کو کیا اختیارات دیے گئے تھے وہ یہاں پر اب بتا رہے ہیں. چلیے بسم اللہ. ترجی من تشاء منہن، ارجا یرجی اس کو 2 طرح پڑھا گیا ہے. ترجی 2 طرح، یعنی آخر میں جو یا ہے وہ یا کے بجائے ایک تو یا کے ساتھ پڑھیں ترجی، دوسرا حمزے کے ساتھ ترجئو، یعنی ارجا یرجئو یہ حمزے کے ساتھ اور ارجا یرجی یا کے ساتھ. تو دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، مطلب تؤخر کے معنی میں. تو من تشاء منہن، ان ازواج مطہرات میں سے آپ جن کو چاہیں ان کی باری سے مؤخر کر دیں. ای ازواجک ان نوبتها، نوبتن باری جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی ہے. آپ جن کو چاہیں ان میں سے ان کی اپنی باری سے کیا کریں، آپ ان کو روک دیں، مؤخر کر دیں. وتؤوی الیک من تشاء، آپ جن کو چاہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، اپنے سے ملا لینا چاہیں، ان میں سے جن کو بھی آپ چاہیں تو آپ ملا لے سکتے ہیں. تؤوی تضم، ملا لیں آپ اپنی طرف، من تشاء منہن فتأتیہا. تو اب خلاصہ کیا ہے کہ جن کی باری ہے اس کے اعتبار سے آپ پر لازم اور ضروری نہیں، بلکہ آپ جس کو باری سے ہٹا کر دوسرے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، لینا چاہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، یہ اختیار ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جو ممن عزلتا، کہ عزلتا کا مطلب جن خواتین کو، جن ازواج مطہرات کو تقسیم سے الگ کرنے کے بعد، یعنی باری ایک کی تھی، آپ ان کو چھوڑ کر اس دن دوسرے ازواج مطہرات کو آپ طلب فرمائے ہیں، تو جن کی باری تھی ان کو چھوڑ کر جو دوسروں کو طلب کیے ہیں، اگر آپ اس کی بجائے جن کی باری ہے انہی کو اگر طلب کرنا چاہیں، یہ آپ کے لیے گنجائش ہے. فلا جناح علیک، ایسی صورت میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہوگا. ومن ابتغیت، اور آپ جس کو طلب کریں، ممن ان خواتین میں سے، عزلتا من القسمتی، کہ آپ نے کیا کیا ہے قسمت، یعنی جو باری ہے اس باری میں سے آپ نے کیا ہے الگ کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، تو ان کو آپ طلب کریں. فلا جناح علیک، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ای فی طلبها، اس بیوی کو طلب کرنے میں،
وضمھا الیکا، اور ان کو اپنے سے ملا لینے میں، ان سے صحبت کرنے میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ خیر فی ذالک، باری جو مقرر کی گئی تھی پہلے واجب تھی، بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا۔ خیر فی ذالک، اس معاملے میں حضور کو اختیار دیا گیا، بعد ان کان القسم واجبا علیہ، بعد اس کے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو تقسیم ہے ازواج مطہرات کی باری مقرر کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب تھا، اور اس باری کے اعتبار سے ہی رات گزارنا حضور پر پہلے واجب تھا، لیکن بعد میں کیا ہے، خیرہ کا لفظ بتا رہے ہیں کہ بعد میں آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اخیر ایام میں حضور کیا ہے، سارے ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں کیا ہے، آپ وہاں پر رات گزارا کرتے تھے، وہیں پر رہا کرتے تھے۔ تو یہ اختیار جو حضور کو عطا کیا گیا تھا اخیر وقت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اسے استعمال کیے۔ ذالک، یہ جو اختیار ہے حضور کو جو اختیار دیا گیا ہے، ادنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان تقر اعینہن، کہ اس کی وجہ سے آپ ان بیویوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ آپ کو یہ جو اختیار دیا گیا، اس اختیار کی وجہ سے ان بیویوں کی آنکھیں آپ ٹھنڈا کریں، ولا یحزن، اور وہ غمزدہ ناراض نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن، آپ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس سے وہ راضی ہوں، وہ خوش ہو جائیں۔ کیا عطا کیا ہے؟ ما ذکر المخیر فیہ، کہ جو ابھی چیزیں جس کا تذکرہ کیا گیا، کہ جس کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ نے اپنے اختیار سے ان کو جو چیزیں عطا کی ہیں اس پر وہ راضی اور خوش ہو جائیں۔ وہ ساری کی ساری، کلہن، اب یہ کلہن تاکید لا کر بتا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ازواج مطہرات آپ کے دیے ہوئے اختیار سے خوش ہوں اور پھر راضی ہو جائیں۔ تو اب یہ ترکیب بتا رہے ہیں، یرضینا میں جو فاعل ہے اس سے یہ تاکید بنا ہے، کلہن کا مطلب تاکید للفاعل فی یرضین، یرضین میں جو فاعل ہے اس سے یہ کیا ہے، اس کی تاکید ہے، یعنی سارے کے سارے ازواج مطہرات راضی ہو جائیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اب یہ قلوبکم جمع کا صیغہ ہے، تو اب یہاں حضور کے ساتھ دیکھیں کیا کہیں گے کہ دیگر مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بھی یہ حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، مطلب من امر النساء، خواتین کے معاملات میں سے، والمیل الی بعضہن، اور بعض خواتین کی طرف آپ کا جو میلان ہے، جو قلبی رجحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا خَيَّرْنَاكَ فِيهِنَّ تَيْسِيرًا عَلَيْكَ فِي كُلِّ مَا أَرَدْتَ، ہم نے یہ جو آپ کو اختیار دے دیا ہے خواتین ازواج مطہرات میں سے، ہم نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے آسانی ہو ہر اس چیز میں جو آپ نے ارادہ کیا ہے، یعنی جس خاتون سے بھی آپ صحبت کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہو، اسی لیے ہم نے واجب کا حکم نکال کر اختیار آپ کو دے دیا ہے، جس سے بھی چاہے آپ اپنی صحبت سے شرف عطا کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے، حلیمًا عن عقابہم، ان کی سزاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، یعنی ان کو سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے، نرمی سے پیش آنے والا ہے۔ چلیے یہاں تک کوئی بات۔ اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیک وقت حکم کی اجازت کیا تھی کہ آپ 11 ازواج مطہرات کی آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو 9 کے بعد آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے یا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، پہلے ہم اس آیت کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد پھر اصل حکم کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بتا رہے ہیں لا یحل لک النساء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد، اس کے بعد، یعنی التسع اللاتی اخترنک، وہ 9 ازواج مطہرات کے آپ نے جن کو اختیار کیا ہے، چن لیا ہے، ان سے ہٹ کر آپ کے لیے کوئی دوسری عورت حلال نہیں ہے، یعنی یحل تحل دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تو مطلب ازواج مطہرات جتنے 9 ہیں تو ان سے زیادہ، ان سے ہٹ کر آپ کے لیے کوئی بھی خاتون حلال نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، یا پھر اور نہ ہی ایسی صورت میں حلال ہیں کہ 9 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں، ان کے مقام پر دوسری عورت سے نکاح کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا ان تبدل، یہ اب اصل تبدلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تبدلہ کیا ہے، یہ بترکی احدی التائین فی الاصل، یہ تبدلہ تھا، تو 2 میں سے ایک تا کو کیا ہے حذف کر کر تبدلہ پڑھا گیا ہے۔
بہنہ ان کے جو بیویاں ہیں ان بیویوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں دوسرے کو لے لیں. کیسے؟ بِأَن طَلَّقَهُنَّ، یہ اس طور پر یا کہ پورے 9 کے 9 بیویوں کو طلاق دے دیں. او بعضهن، یا پھر کیا ہے 9 میں سے بعض بیویوں کو طلاق دے کر ان کے بدلے میں تنکحوا بدلا من طلقتا، جس کو آپ نے طلاق دیا ہے ان کے بدلے میں دوسری عورت سے نکاح کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں. یعنی حکم کیا ہے کہ 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں حلال کر دی گئی ہیں. اب اس کے بعد کسی بھی صورت میں آپ کے لیے کیا ہے اس سے زائد نکاح کرنا حلال نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، ان کی خوبصورتی آپ کو پسند آئے، تو آپ کے لیے کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں باندیوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو باندیاں آپ جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں. من الإماء فتحل لك، آپ کے لیے کیا ہے ساری کی ساری باندیاں حلال ہیں. وقد ملک بعدہن، اب بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ماریہ قبطیہ کہ آپ کی ملکیت میں آئیں. وولدت لہ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم آپ سے پیدا ہوئے. ومات فی حیاتہ، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حین حیات ہی حضرت ابراہیم کا بھی وصال ہو گیا، انتقال فرما گئے. تو وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے محافظ ہے، نگران کار ہے، نگہبان ہے، اور ہر چیز کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیا ہے. تو یہ جو حکم دیا گیا ہے، آپ دیکھیں حکم پھر ایک مرتبہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 9 بیویاں جو آپ کے نکاح میں ہیں، 9 سے زائد نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ازواج مطہرات میں سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کے بارے میں کہ کیا حضور کے لیے صرف 9 بیویاں ہی ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے تھے، کیا اس سے زائد حلال نہیں تھا کیا؟ تو بتا رہے ہیں حضرت عائشہ نے عرض کیا ایسا نہیں ہے. آیت کیا ہے، آیت کے اندر جو آیتیں ابھی بیان کی گئی ہیں ان میں تقدیم و تاخیر ہوئی، آگے پیچھے ہوئی ہے. یہ آیت دراصل کیا ہے منسوخ ہے، ابھی اس کا حکم جو ہے کیا ہے منسوخ ہو چکا ہے. اس کی ناسخ کیا ہے یہ ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي. تو اب حکم کیا ہوگا؟ پہلے حکم تھا کہ 9 بیویوں سے ہی آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان سے زائد نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، پہلے یہ حکم تھا. لیکن اب کیا حکم ہے کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے وہ ساری بیویاں حلال کر دی ہیں کہ جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہے. تو یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، یہ آیت ناسخ ہوگی، اور لا یحل لک النساء، یہ آیت کیا ہے منسوخ ہو جائے گی. تو لہٰذا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہے آپ نکاح کریں، لیکن یہ اختیار کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 9 بیویوں سے ہی آپ نکاح میں رہے. بیک وقت کل ازواج مطہرات 11 ہی تھے، ان سے زیادہ سے آپ نے نکاح نہیں کیا. باندیوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ نے بہت ساری باندیاں رکھی تھیں. حضرت ماریہ کا نام خاص طور پر آتا ہے، حضرت ریحانہ کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیلات ہیں، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو یہاں پر بیان فرمائے گئے. اور ایک دیکھیں تو 11 ازواج مطہرات 11 بیویوں سے نکاح کرنا یہ حضور کے لیے بھی کیا ہے حضور کی خصوصیات میں سے ایک ہے. دیگر امت محمدیہ کے لیے کیا حکم ہے کہ 4 سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ اب اس آیت میں خاص طور پر حضور کی خصوصیات کا تذکرہ ہوا، اور پھر امت محمدیہ کے جو احکامات ہیں اس کو بھی یہاں پر بیان کیے گئے. الحمدللہ ہم یہاں پر درس کو آج کے یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں ہم آگے سے سبق کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.